خورم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید قمر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو ابھی باٹم لائن ہے بجلی کے حد تک وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں، اگر ہم وہ سبسڈی ختم کر دیں، جس ریٹ پہ پروڈیوس کرتے ہیں، جس ریٹ پہ سپلائی کرتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر وہ گیپ ختم ہو جائے گا تو کم از کم ہم سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو ایڈریس کر دیں گے اور وہ تمام انسٹال کیپیسٹی جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم استعمال کر پائیں گے، اور پھر بعد میں رہ جائے گا وہ تھوڑا سا گیپ جس کے اوپر آپ کچھ کام کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں. یہ آسان حل یہ اس طرح ہی ہے معاملات یا مختلف ہیں؟ یہ معاملہ تو پہلے تو میری گزارش ہوگی کہ سید نوید قمر ہمارے کولیگ ہیں، یہ قوم کو بتا دیں کہ ایکچول سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہے کتنا، کیونکہ ان کی حکومت نے 2009 میں کو تفریح 300 ارب روپے ایک سیپریٹ پارک کیا تھا ایک وہیکل میں، جس کی بعد میں ہمیں کوئی خبر نہیں آئی، اور اس کے باوجود اس سال جب فگر آئے تو 229 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ جو مزید آ گیا. نہیں وہ میں نے پوچھا تھا ابھی آپ کے کال سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نیٹ کی بات کریں اور وہ اسپیسفکس کی بات کریں. پیپکو کا میں بتاتا ہوں، لیکن یہ جو راؤنڈ فگر ہے گراس میں، وہ میرے خیال میں ایک میننگ لیس، وہ کہہ رہے ہیں میننگ لیس بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. چلیں اگر یہ میننگ لیس ہے تو صرف یہ جو اصل سوال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں بجائے یہ کہ پیپکو اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں جو لاسز ہیں ان کو کم کرنے کے بجائے تمام کا تمام بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے کنزیومرز پر ڈالا ہے. اور یہ بھی اگر آج فگر ریلیز کر دیں گے، انہوں نے 3.5 سال میں بجلی کی قیمت ایگزیکٹلی کتنی بڑھائی ہے جب یہ آئے تھے پاور میں، یہ تمام قیمت بڑھانے کے باوجود بحران خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی پروفاؤنڈ پرابلم ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو جنریٹنگ کیپیسٹی ان کو ملی بھی تھی اور جو ریاست کی اپنی تھی یعنی پیپکو کی تھی، اس جنریٹنگ کیپیسٹی کو بھی نہ ہی انہوں نے اپ گریڈ کیا، نہ ہی انہوں نے اس کی ریپیئر کی، اور اس کا معاملہ یہ کہ خراب سے خراب، اور ہم ٹوٹلی اب ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آئل بیس کے اوپر. اور میں یہ آخری بات طلعت صاحب میری گزارش ہے کیونکہ مجھے یہ ذرا ان کو رسپونڈ کر، آپ لائن پر رہیے گا، اب آپ کی ان کی بات ہوگی، ذرا یہ رسپونڈ دیں. جی نوید صاحب یہ سن لیا. دیکھیں خرم، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے جب میں نے پوری لسٹ پڑھ کے بھی سنائی تھی. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں نا کہ جو میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں. جو 13 ہمارے یونٹس ہیں جو کہ آن لائن آئے ہیں، جس میں 3000 میگا واٹس جو ہیں ایڈ ہوئے ہیں سسٹم میں. یہ تو جا کے ہم دونوں ساتھ چلے تو ہم ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، طلعت کو بھی لے چلیں گے، ہم ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. 3000 میگا واٹس ہیو بین ایڈیڈ ٹو دا سسٹم. تو یہ کہنا کہ جتنی ملی تھی اتنی آج تک چل رہی ہے، دس از ناٹ اے فیئر اسٹیٹمنٹ. پہلی چیز تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ کتنی بجلی بڑھی ہے. بجلی بڑھنے کے کئی وجوہات ہیں، مطلب قیمت کی بات کر رہا ہوں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جتنے حد تک بھی اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں فیول جو فرنس آئل پہ یا ایون ٹو سم ایکسٹینٹ گیس پہ، جو کہ انٹرنیشنل ایک تو امپورٹڈ ہے موسٹلی جو آپ کا فرنس آئل ہے. تو جب آپ کی قیمت بڑھتی ہے دنیا میں تو انیویٹیبلی آپ کی یہاں فیول کاسٹ بڑھتی ہے. تو ایک تو اس کا جو امپیکٹ آتا ہے آپ کے بجلی پہ وہ تو آئے گا ہی. آپ کا صرف ہائیڈل جو پورشن جو ہے وہ نہیں اس سے افیکٹ ہوتا، وہ آپ کے کوئی جو 14,500 یا 14,000 میں کہہ رہا ہوں اس میں سے 5,000-5,500 میگا واٹ. لیکن ملا کے آپ نے کتنی قیمت بڑھائی ہے؟ اگر میں پہلے 1 روپے دیتا اب میں کتنے دیتا ہوں؟ آف ہینڈ آئی ڈونٹ ریمبر دا نمبر کتنے پرسنٹیج میں ہوگا، لیکن بڑی تو ڈیفینیٹلی ہے. تو میں مجھے بتا دیں 150% سے زیادہ بڑھی ہے. 150% وہ کہہ رہے زیادہ بڑھی ہے. تو پھر 70% کرائسس پھر کم ہونا چاہیے نا. نہیں دیکھیں نا، اگر آپ صرف اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے فرنس آئل کی قیمت بڑھی ہے تو اس کا کرائسس کے بڑھنے یا نہ بڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. خرم یو آلسو نو دیٹ اٹس جسٹ اے پاس تھرو. آپ نے تیل خریدا، پہلے آپ 10 روپے کا خریدتے تھے، پھر اگر آپ 50 روپے کا خریدتے ہیں تو اس کا تو فوراً امپیکٹ جو ہے چلے 70 روپے آدھا وہ بڑھا جس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آدھا اس وجہ سے بڑھا کہ آپ نے کرائسس کو ریزالو کرنا تھا نا، سبسڈی آپ نے ریموو کرنی تھی. تو جو آدھا آپ نے بڑھایا کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ کرائسس میں اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آ کر جو آپ کا ریفارم میئر ہے اس کا نتیجہ. انفارچونیٹلی طلعت اینڈ خرم، بات یہ ہے کہ ہم تو یہ فگر آلموسٹ کلوز کر کے پھر ہم نے وائڈن کیا ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ پہ آ کے جب یہ سڈنلی جب فرنس آئل کی اور کروڈز اور سب کی قیمتیں پچھلے دنوں میں بڑھی ہیں،
دیٹ واز اے کرائسس جو کہ ساری دنیا نے جو ہے جولٹ ملا ہے. اب جو ہے ہم پھر ایک ڈاؤن ورڈ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اینڈ ہوپفلی وی ول بی ایبل ٹو میٹیگیٹ دس ونس وی فال بلو $100 a barrel. یہ کنونسنگ ہے جی آپ کے لیے خرم دستگیر صاحب؟ جی وہ اصل میں جو بات میں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پیپکو کے اندر، ان کے بعض کی جو لاسز ہیں وہ 50% پلس ہیں، اور اس کی جو پینلٹی ہے وہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دینی پڑ رہی ہے جن کے لاسز کنٹرول میں ہیں، 11% ہیں، 10% ہیں. اسلام آباد کی ہے، گجرانوالہ کی ہے، فیصل آباد کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ ان لاسز کو روکنے کا کوئی انتظام ابھی تک اس موجودہ حکومت نے نہیں کیا، جس میں ہیسکو ہے، جس میں پیسکو ہے، جس میں کیسکو بھی ہے کوئٹہ کے، اب وہ سارے جو لاسز ہیں وہ دراصل ان کی بھی تمام انفیشنسی اور سزا جو ہے ان پیئنگ کنزیومرز کو پڑ رہی ہے، اور اس کو ان لاسز کو روکنے کا انتظام، وہاں لاسز بھی گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر تیل کی قیمت بڑھی ہے لیکن وہ لاسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کا نظام نظر نہیں آیا. میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ 3 کمپنیز ہیں بیسیکلی جو کہ پورے سسٹم پہ بہت زیادہ بوجھ بنی ہوئی ہیں، جس میں پیسکو ہے پشاور کی کمپنی، ہیسکو جو بلکہ اب تو ڈیوائڈ ہو گئی، تو ہیسکو بھی اتنا نہیں جتنا سکھر والی جو ہے سسکو بوجھ بن رہی ہے، اور کوئٹہ والی ہے لیکن دیٹس ویری اسمال. سو ملتان از امپروونگ سبسٹینشلی. سو اس کو بائی لارج ہے ابھی بھی لاس میں، لیکن بائی لارج اگر اس طرح سے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پنجاب والی تمام کمپنیز جو ہیں are doing substantially better than the other provinces. اچھا میں آپ سے باٹم لائن آپ سے اگر پوچھوں کہ اس بحران کو حل ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، تو کوئی ایسا آپ نقطہ بتائیں گے جس کو لوگ دیکھیں، جس طرح عید کے چاند کو دیکھتے ہیں جی کہ نظر آ گیا کہ اب حل ہونا شروع ہو جائے، وہ کیا ہوگا؟ اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو میں جنریشن سائڈ پہ پہلے اسٹارٹ کروں گا، which in some ways maybe is easier but nevertheless ہم سٹارٹ وہاں سے کر رہے ہیں. جو ہماری ڈی ریٹڈ کیپیسٹی ہو گئی ہے اس کو ہم ریٹریو کرنے کے لیے پروگرام ہوپفلی نیکسٹ ECC میں ہم لے کے ہی جائیں گے. اس کے بعد اناؤنس امپیکٹ کب آئے گا؟ اس کا امپیکٹ ود ان دا نیکسٹ ایئر اور ایئر اینڈ ہاف آ جائے گا ود ان دس ٹرم. ایک وہ اس سے کوئی 1500-2000 وی ہوپ ٹو گیٹ بیک. 1500-2000 یعنی کہ جو جتنا ہم اوسط گیپ جس سے ہم نے شروع کیا تھا کر چکے ہیں، وی ہوپ ٹو گیٹ موسٹ آف اٹ بیک. پلس ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ فرنس آئل سے سوئچنگ ہو مینلی ٹو کول. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اسی کے ساتھ پیریلل پروگرام ہوگا ان دی سیم وہ تو یا کول یا LNG یا اگر آ گئی اینڈ آل آف دیٹ، تو ٹو چیپر فیولس بیسیکلی، تو ہماری پرائس بھی کم ہو جائے اور ہمارے نمبر آف میگا واٹس بھی بڑھ جائے. ٹھیک. تو جنریشن سائڈ پہ ایک یہ، اور دوسرا ونڈ پاور جو کہ اسٹالڈ ہے فار سو مینی ایئرس. وی ہوپ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو لانچ اس کی کیا ہے کیپیسٹی کتنی آپ اس میں سے؟ کیپیسٹی وی آر ٹارگیٹنگ اباؤٹ 1000 میگا واٹس آؤٹ آف دیٹ. اچیویبل کتنا ہوگا؟ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹارگیٹنگ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو give any number below that. راجہ پرویز صاحب کے بات کا آپ کو بالکل کوئی نمبر یا کمٹمنٹ دینی نہیں چاہیے ویسے. اچھا لیکن اس دوران اور اگر گزارش میں کر سکوں گزارش جی، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کرم بتا دیں قوم کو کہ اس وقت رینٹل پاور میں ان کی حکومت کتنے $1 ملین جو ہیں وہ منتھلی پے کر رہی ہے پروڈیوسرز کو، اور اس کے اگینسٹ کتنے میگا واٹ سسٹم میں آ رہے ہیں. رینٹل پاور کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا. اچھا مجھے کلوزنگ کرنی ہے لیکن میں ایک چیز بتاؤں. ہماری جو 1450 میگا واٹ میں سے کبھی 100 کبھی 125 میگا واٹس رینٹل کے ہیں ٹوٹل ایز اے پرسنٹیج. آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ پیمنٹ اس میں، لیکن ایز اے ٹوٹل پرسنٹیج آف دا ٹوٹل جنریشن اٹس منسکیول. لیکن اس کو کینوس پہ اتنا بڑا کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایز اے تھینک یو سو ویری مچ خرم دستگیر صاحب اور نوید صاحب. ٹورڈز دی ویری اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی واضح کمٹمنٹ اپارٹ فرام دا ریفارم جو آپ نے بتائی وہ ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہی. اس دوران آپ کے ذہن میں ہم کیا کریں؟ اس دوران کیا کریں؟ زندگی کا پہیہ کیسے چلائیں؟ کوئی اس پہ بھی تجویز ہے؟ صبر کی بھی آپ تاکید کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ صبر کریں اس دوران. نہیں، اس دوران بھی ہم
फॉर एग्जांपल हमने अभी तो मैंने आधी चीजें की यहाँ पे रोक दी। कमिटमेंट नहीं ना उसके अंदर, कैलेंडर में डेट नजर नहीं आ रही, तो सब्र करें, क्या करें? सब्र की बात नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल CFL प्रोग्राम जो है, हम तमाम बल्ब्स को रिप्लेस आपके तो नहीं कर सकते, लेकिन हाउस होल्ड बल्ब्स सारे रिप्लेस करने का प्रोग्राम है विद इन द नेक्स्ट 6 months, विच शुड, आई नो इट डजंट साउंड वेरी, लेकिन रीडर आपसे पकड़ा नहीं जाता, आपने बल्ब किधर रिप्लेस करने हैं माजरत के साथ। करप्शन की अगर मैं बात करूं कि अगर आप मीटर रीडर जो है अगर उसको मीटर रीडर को भी रिप्लेस करना है भाई, तो थोड़ा तो अच्छा, ओके, लेट मी क्लोज द प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन। मामलात ऐसे ही हैं जैसे नवीद कंवर साहब ने बयान किए। बहरहाल हमें तो ये भुगतना है, देखते हैं कि उम्मीद की किरण कहाँ पे नजर आती है। हमारी तरफ से ये कुछ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।